اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں، من آمن باللہ جو شخص بھی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیا اچھا، فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر گئے تم، مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ پس اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ البتہ تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تھا تم میں سے، فِي السَّبْتِ ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ پس کہا ہم نے ان کو، كُونُوا ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ بندر ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا پس بنایا ہم نے اس واقعہ کو عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے تھے، وَمَا خَلْفَهَا اور جو پیچھے اس کے بعد آنے والے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا مگر انہوں نے بے قدری کی۔ آگے وہ فرقے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے ان میں سے بعض کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، مشرکین عرب، چونکہ وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے اپنے آپ کو مومن کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مومن تھے لہٰذا ہم بھی مومن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مومن ہونے میں تو لازمی سی بات ہے، کسی کو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مگر ان لوگوں کا محض صرف دعویٰ ہی تھا اور اس کے علاوہ عمل نہیں تھا۔ والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نصارہ ہے، صابی ہے، ان کی میں آپ کے سامنے وجہ تسمیہ ذکر کرتا ہوں۔ یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین کرام میں اس سلسلے میں مختلف باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہادہ یہود یہ اس کا معنی آتا ہے رجوع کرنا، تو وہ لوگ جو بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے قتل کر دیے گئے تھے تو وہ قتل ہو گئے، جو بچ کے انہوں نے کہا کہ انا ہدنا الیک ہم پروردگار ہم آپ کی طرف ہم نے رجوع کیا، تو چونکہ ان کے بڑوں نے ہودن کا لفظ استعمال کیا تھا تو اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا یہودا، تو اس کی طرف نسبت کی وجہ سے بھی ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ یہ لوگ جب تورات پڑھتے تھے تو حرکت کرتے تھے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں تو حرکت کرتے ہیں، جس طرح قرآن کریم حفظ کرنے والے بچے آگے پیچھے ہلتے اور حرکت کرتے ہیں، اور تہوّد کمانی حرکت کرنا بھی آتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو تورات پڑھتے وقت حرکت کرتے ہیں اور جھومتے ہیں۔ والنصارى اور جو نصرانی ہیں، نصران کی جمع ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے تھے اس کا نام ناصرہ، عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے اس کا محلے کا نام کیا تھا جی؟ ناصرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری بھی کہا جاتا ہے، چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں اگر بندہ پڑھے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ناصری لکھا ہوتا ہے، جس طرح حضور علیہ السلام کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور مدنی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی اور 10 سال وہاں پر حضور نے گزارے، اور آپ کا وصال ہوا اور آپ وہیں پر مدفون بھی ہوئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو محلہ جو ان کا تھا ناصرہ، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ناصری کہا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو نصرانی۔ دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں نصارہ کہنے کی دوسری وجہ
یہ بیان فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں بیان کرتا ہوں اور جو لوگ مجھے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں تو من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخلص ساتھی تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے دین کے لیے ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ نصرت کے معنی مدد کرنا آتا ہے، چونکہ انصار کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا تھا، من انصار الی اللہ اور نحن انصار اللہ، اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ والصابئین، اور صابی، جو صابی ہیں، ایک دین سے صابی کہا جاتا ہے، ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھر جانا، اسی وجہ سے مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے ساتھیوں کو صابی کہا کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہاں پر یہ بھی لکھی ہے کہ صابی ایک فرقہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور زبور پر ایمان رکھتے تھے، نماز روزے کے وہ قائل تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، اور بھی دین کی بہت ساری صحیح باتوں کو ماننے والے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی وہ پوجا کیا کرتے تھے، یعنی شرک کی بیماری ان کو لگی ہوئی تھی، جس طرح یہ عرب صدیوں تک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سچے دین پر چلتے تھے، مگر بعد میں وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اس وجہ سے بھی ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، زبور پر ایمان رکھتے تھے، نماز روزے کے قائل تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان فرقوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، رب تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے کہ اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، میں اس کی کتابوں کو مانے، اس فرشتوں کو مانے، قیامت کو ماننے والا ہو، جنت دوزخ کا قائل ہو۔ ایک آدمی تو اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں مگر پیغمبروں کو، کتابوں کو، فرشتوں کو نہیں مانتا ہوں، جنت دوزخ کا نہیں مانتا ہوں، تو یہ رب تعالیٰ کو ماننے والا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان چیزوں کو ماننا یہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان سب چیزوں کے ماننے کا حکم دیا ہے۔ صرف ماننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ آگے فرمایا کہ وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیا اچھا، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے کرے، کیونکہ اچھے برے عمل کا اثر ہوتا ہے، اس کو دیکھنے والوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ خصوصاً یہ جو بعض و تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو بات دوسروں تک پہنچائیں، نیکی کریں، تبلیغ کریں، خود بھی اس پر عمل کریں، ورنہ اس چیز کا اس کے اندر اثر پیدا نہیں ہوتا۔ تو وعمل صالحا، ساتھ میں عمل بھی ہوتا رہے گا، تو اس وجہ سے فلہم اجر عند ربہم، تو فرمایا کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر بھی ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ وادی سینا میں جب پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم فرعون کے غلام تھے، اب تو ہم آزاد قوم ہیں، ہمارے لیے کوئی قانون اور دستور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر تورات عطا فرما دی، تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جیسے میں نے کل کے سبق میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا، اس کا ذکر ہے، فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی تورات کو قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے اور اس پر عمل بھی کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ رب تعالیٰ کی گرفت سے اور آخرت کے عذاب سے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ دین میں تو جبر نہیں ہوتا، کوئی مانتا تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، تو ان سے جبراً تورات کیوں منوائی جا رہی تھی کہ ہم پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر رکھ دیں گے صاحبان کی طرح، نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ کے اوپر گرا دیں گے، تو ان کو یہ کیوں کہا، جتنی زبردستی کیوں کی جا رہی تھی؟ قرآن میں کیا تھا وَإِذْ نَتَقَنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّ، پہاڑ کو اکھاڑ کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، تو جبرن ہے نا، جبرن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اس میں وہ شخص داخل نہیں ہے جو ابتداءً اسلام جس نے قبول کر لیا ہو، بلکہ اس میں وہ شخص ہیں کہ جو ابتداءً ہی اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ جن لوگوں نے شروع سے ہی ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ان کو جبراً اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو لوگ تھے یہ چونکہ پہلے سے اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا تھا اور حالت اسلام میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہمیں کتاب دو، ہم اس پر عمل کریں گے، مگر اس عہد پر وہ پھر قائم نہ رہے، تو جب کتاب مانگی، کتاب اللہ نے دے دی، تو پھر اس پر ان لوگوں کو قائم رہنا چاہیے تھا۔ تو مطلب یہ
کہ یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جن کو پہلی دفعہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام قبول کرو۔ چھٹے بارے میں کیا آتا ہے؟ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بوجہ ان کے عہد کو توڑنے کی ہم نے ان پر لعنت کی۔ انہوں نے عہد توڑا تھا نا، اس لیے ان کے ساتھ یہ کارروائی ہوگی۔ اور اسی طرح جو آپ کو پتہ ہے کہ جو مرتد ہو جاتا ہے، جو دین اسلام سے نکل جاتا ہے، تو اسلام لانے پر اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ کسی کافر کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا تو اسلام قبول کر، ورنہ ٹھیک ہے، قبول نہیں کرتا تو نہ کرے۔ ہاں اگر کچھ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے گا تو اس کو ضابطے کے مطابق قتل کیا جائے گا، اور اس کو دعوت دی جائے گی 3 دن تک اسلام قبول کر لو، نہیں قبول کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ لوگ بھی پہلے مانے ہوئے تھے، پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ ہاں ابتداء والی بات ہوتی تو پھر ان پر ایسا جبر نہ کیا جاتا۔ ثم تولیتم، پھر گئے من بعد ذلک، تم اس کے بعد تورات پر تم نے پورا عمل نہ کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنی رحمت کا دامن پھیلائے رکھا، تمہیں ان لوگوں کو صحت دی، رزق دیا، اولاد دی، مال و دولت سے اللہ نے نوازا۔ تو بہرحال اچھا، اس سے آگے بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہودیوں کی ایک یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ بحر قلزم کے کنارے ایلا نامی ایک شہر آباد تھا، جس کو آج کل ایلات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہودیوں کے بندرگاہ ہے جس کو بحر قلزم کہا جاتا ہے، اس میں مچھلیاں بہت زیادہ تھیں، اور ان کا جو پیشہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ مچھلیوں کو پکڑتے، تجارت کرتے تھے، خود بھی کھاتے، دور دراز علاقوں تک مچھلیوں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ ہفتے والے دن شکار کھیلنا، شکار پر پابندی تھی، باقی 6 دن مچھلیاں پکڑیں بیچیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہفتے والے دن 24 گھنٹے ان کے لیے منع تھا۔ اس طرح سمجھو کہ جمعے والے دن غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک مچھلیاں پکڑنی جائز نہیں تھی۔ اسلامی تاریخ تو غروب آفتاب کے بعد 7 بدلتی ہے نا، انگریزی تاریخ رات 12 بجے بدلتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلامی تاریخ مغرب سے مغرب بدلتی ہے، مغرب کے وقت میں۔ بہرحال ان پر ہفتے والے دن شکار کرنے پر پابندی تھی، جس طرح ہمارے لیے جمعہ والے دن پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک، جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے جب تک امام سلام نہیں پھیرتا اس وقت تک پابندی ہے، کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتا بندہ۔ ہاں البتہ ایسا کام جو نماز کے لیے ہو، جیسے کہ غسل کرنا، امام صاحب خطبہ دیکھ رہا ہے یا کوئی وضو بنا رہا ہے، مسجد کی طرف چل کے جا رہا ہے، جس میں مقصد یہ ہو کہ وہ جمعے کے لیے کام ہو رہا ہے تو وہ جائز ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بعد میں اذان کہیں پہلے ہو جاتی ہے کہیں بعد میں ہو جاتی ہے، تو وہ جو بندہ جس مسجد میں جا رہا ہے، جس محلے میں رہ رہا ہے، تو اس محلے کی اذان ہے اس کے لیے کافی ہوگی۔ تو بہرحال بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی جو اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی تجارت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے تو مختصر وقت ہے، ان کے لیے تو 24 گھنٹے تھے، اس میں منع تھا۔ تو مختلف گروہ ان کے بن گئے تھے نا، اس وقت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک گروہ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ان کو ایک آدھ مرتبہ سمجھایا، جب دیکھا کہ یہ لوگ باز نہیں آتے چھوڑ دیا، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو آخر دم تک ان کو اس غلطی کے اوپر سمجھاتا رہا۔ اچھا، ایک اور آزمائش کہ جب مچھلی ہفتے والے دن منع تھی تو مچھلیاں ساری اوپر آ جایا کرتی تھیں، باقی دنوں کی نسبت مچھلی زیادہ ہوتی تھی، یہ دیکھ کر ان سے اور برداشت نہیں ہوتا، انہوں نے ہیلے بہانا شروع کر دیے کہ وہ اس دریا میں سے بیچ میں سے ایک نہر نکال دیتے، آگے ایک تالاب بنا لیتے، تو اس دن ساری مچھلیاں وہاں پر جمع ہو جاتی، پھر وہ باقی دنوں کے اندر ان کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ہیلے بہانا انہوں نے کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، شریعت کی خلاف ورزی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم ہفتے والے دن تو شکار نہیں کھیلتے۔ شکار کس کو کہا جاتا ہے؟ جب ایک چیز کی آزادی ختم ہو گئی تو وہ شکار ہی ہو جاتی ہے۔ جب مچھلی کو پکڑ چھوڑ دیا آپ نے پر اپنے تالاب میں آئے ہو، اس کی آزادی ختم ہو گئی ہے، تو یہی تو اسی کو تو شکار کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم میں ان کی چالاکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا۔ جی، بندر اور خنزیر بننے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے، روتے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، 3 دن تک زندہ رہے، پھر ختم ہو گئے۔ اور جو آج کل بندر اور خنزیر موجود ہیں یہ ان لوگوں کی نسل میں سے نہیں ہے، یہ تو مستقل الگ سے نسل ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہیں سے تجاوز کیا ہفتے کے دن میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور یہ تو ان کے بارے میں ہے۔ اسی طرح بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد میں ایک روایت آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں کچھ لوگ بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے، قیامت کے قریب کچھ لوگ میری امت میں سے بھی بندر خنزیر بنائے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا
کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ یصلون نماز پڑھتے ہوں گے، ویصومون روزے بھی رکھتے ہوں گے، ویحجون حج بھی کرتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے، مگر گانے بجانے کے بڑے دلدادہ ہوں گے، بڑے گانے بجانے والے ہوں گے، گانوں کو سننے والے ہوں گے. پہلے صرف ریڈیو تھا، اب تو موبائل ہے، گانے بجانے عام ہیں. گانے بجانے سننے کی وجہ سے فرمایا کہ ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، خنزیر بندر جیسے ان کے چہرے ان کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تبدیل کر دے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گانے بجانوں سے جو ہے نا دور رکھیں. یہ نہ ہو کہ بندہ سوئے رات کو گانا سنتے سنتے سوئے، صبح اٹھے اس کی شکل ہی تبدیل ہو. اور حضور کا فرمان آپ کو پتہ ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، بالکل سچی بات ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے. اور یہ قرآن سارا کا سارا نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. لیکن ایسے واقعات سے نصیحت اور عبرت وہی حاصل کرتا ہے جس میں انسانیت کا مادہ ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ ہمیں انسان بنائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. خود بھی نماز، روزہ، حج وغیرہ کلمہ کو بچاؤ، اور ان گانے بجانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو.